بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی جب شروع ہوا یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن، تو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھے یا ہمارے بزرگوں نے دیکھے بہت شاندار ڈرامے، جن کو بہترین مصنفوں نے لکھا، ڈائریکشن کے لیے بہترین ہدایت کار میسر ہوئے اور اداکاری کے لیے بھی ہمیں بہت اچھے اداکار دیکھنے کو ملے۔ آج ہم جس اداکار کا ذکر کریں گے، اس اداکار نے مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ وہ بہت اچھی پوسٹ پر سرکاری جاب کر سکتا تھا، اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا، جج لگ جاتا، ڈی ایس پی لگ جاتا، لیکن اس نے ڈراموں کا انتخاب کیا کیونکہ وہ بنا ہی ڈراموں کے لیے تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، میں ان کا وینٹی باکس جہاز تک لے جاؤں۔ ٹکٹ دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے ٹکٹ۔ آج ہم راحت کاظمی کا ذکر کریں گے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ راحت کاظمی کی اداکاری اگر آپ غور سے دیکھیں، نئی نسل تو راحت کاظمی کی اداکاری سے واقف نہیں ہے۔ ان کی اداکاری دریا کی روانی کی طرح تھی، سموتھ، یا یوں جیسے بہت ہی ہموار سڑک پر کوئی گاڑی چل رہی ہو یا دریا میں کوئی کشتی تیر رہی ہو۔ جملے بنے بنائے اس کے منہ سے نکلتے تھے اور اتنے سافٹ انداز میں وہ مکالمے بولتا تھا کہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ تم اسے ذاتی مسئلہ کہہ رہے ہو، ہوا میں زہر گل رہا ہے ہر طرف، تم کہتے ہو کہ یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ بھلا اس کو اس اداکار نے بہت خوبصورت ڈرامے دیے، فلموں میں کام بھی کیا اور ڈرامے لکھے بھی۔ راحت کاظمی کا ایک ڈرامہ تھا دھوپ کنارے، یہ انہوں نے خود لکھا تھا، بہت خوبصورت پلے تھا۔ 1946 30 جون، برصغیر پاک و ہند کا مقام ہے شملہ میں پیدا ہوئے۔ پھر تقسیم کے بعد انہوں نے کراچی کا رخ کیا، ان کے والد نے، یہی ان کی پرورش ہوئی۔ پھر پنجاب چلے گئے، تعلیم وہیں حاصل کی اور گریجویشن کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کیا، لیکن فلموں میں چلے گئے، ٹی وی پر چلے گئے۔ ایک سٹیج شو تھا راحت کاظمی کے ساتھ، اس کی میزبانی کی ہے، بہت خوبصورت انداز میں، بڑے لائٹ لہجے میں بولتے تھے، اور اگر لاؤڈ بولتے بھی تھے تو اس میں بھی بڑا ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ بہت نفاست، بہت نزاکت تھی ان کی اداکاری میں، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہیروئن بنتے بنتے رہ گئے ہوں۔ انہوں نے اپنے فنی زندگی کا آغاز 1967 سے کیا، سٹیج شو وغیرہ کیے۔ پھر 1974 میں ٹی وی پر ایک ڈرامہ کیا، ڈرامے کا نام تھا معیار۔ پھر قربتیں اور فاصلے نامی ایک سیریل کیا، سن تھا 1976۔ 1976 سے پہلے ٹیلی ویژن پر بلیک اینڈ وائٹ نشریات ہوتی تھیں، اور پہلی بار جو ڈرامہ سیریل نشر ہوا وہ تھا پرچھائیاں۔ پرچھائیاں رنگین ڈرامہ تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی، ہم پوچھتے تھے کہ یار یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے یہ رنگین ہوگا کہ بلیک اینڈ وائٹ؟ اس زمانے میں یہی سوال ہوتا تھا۔ تو پرچھائیاں ہمیں رنگ برنگے انداز میں دیکھنے کو ملا، پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ رنگوں بھرا ڈرامہ کیسا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت پلے تھا پرچھائیاں۔ 1980 میں تیسرا کنارہ کیا، یہ بھی ایک سیریل تھا، اور انور مقصود نے 1980 میں ایک پلے لکھا جس کا نام تھا احساس۔ اس میں راحت کاظمی نے ایک وفادار شوہر کا کردار ادا کیا، ایک ایسا شوہر جس کی بیوی کی موت ڈاکٹر ان کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ہوگی،
لیکن وہ خود کو بھی سنبھالتا ہے، بچوں کو بھی سنبھالتا ہے، ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ رکھتا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت پلے تھا احساس۔ راحت کاظمی کے دیگر ڈراموں میں، یہ مجھے یاد نہیں رہتا اس لیے میں نے لکھ لیا ہے، اور آنکھ کولتار راحت کاظمی شو ایک اسٹیج شو تھا، پھر برزخ نامی سیریل کیا، اس کے بعد سنسار، پرچھائیاں، کوئل، تیسرا کنارہ، بازدید، سراب، پھر ایک بہت خوبصورت ڈرامہ انہوں نے کیا، رگوں میں اندھیرا۔ کچھ باتیں تمہاری درست بھی ہیں، لیکن رات کو گھر جا کر اپنے ضمیر کے آئینے میں یہ سوال ضرور پوچھنا، اور وہاں سے جو جواب ملے یاد رکھنا کہ وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ یہ ایک لانگ پلے تھا، یونس جاوید نے لکھا تھا۔ اس ڈرامے نے اتنی مقبولیت حاصل کی، اس کا جو مرکزی خیال تھا، اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یونس جاوید کو کہا گیا کہ اس پر ایک سیریل بنائیں، تو اندھیرا اجالا کے نام سے ایک سیریل بنا، انسپکٹر جعفر حسین اور حوالدار کرم داد، وہ والا۔ لیکن راحت کاظمی کو اس میں مرکزی رول نہیں دیا گیا، پولیس افسر کا، وہ کوی کو دیا گیا۔ کوی نے بھی بہت خوبصورت کیا۔ اب ڈائریکٹر کو پتہ ہوگا کہ کس نے یہ رول زیادہ اچھا کرنا ہے۔ بعض اوقات کچھ انا بھی بیچ میں آ جاتی ہے، کچھ نوک جھونک بھی ہو جائے اداکار کی اور پروڈیوسر کی، تو پروڈیوسر کو موقع مل جاتا ہے اس سے بدلہ لینے کا۔ اب پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کہ راحت کاظمی سے یہ کردار نہیں کرایا گیا، جبکہ جس ڈرامے کو سامنے رکھتے ہوئے اندھیرا اجالا بنایا گیا تھا، اس ڈرامے میں یہ کردار راحت کاظمی نے کیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، راحت کاظمی نے بہت سی فلموں میں کام کیا، آج اور کل، مہمان، مٹھی بھر چاول۔ مٹھی بھر چاول سنگیتا کی ڈائریکشن میں ہوا تھا، مٹھی بھر چاول سنگیتا کی ڈائریکشن میں ہوا تھا۔ یہ فلم بنی تھی راجندر سنگھ بیدی کے ایک ناول سے متاثر ہو کر، مرکزی خیال وہیں سے لیا گیا تھا۔ زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن سنگیتا نے ایک اچھی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انسانیت، پاکیزہ، آپ کی خاطر اور خاندان، فلم مہمان میں ان پر پکچرائز کیا ہوا ایک گانا اپنے زمانے کا مشہور ترین نغمہ تھا، غلام عباس کی آواز میں، ذرا سنیے۔ 1974 میں راحت کاظمی نے ساحرہ کاظمی سے شادی کی۔ ساحرہ کاظمی جو پہلے اداکارہ تھیں، بعد میں ٹی وی پروڈیوسر بن گئیں، اور اگر ذہین ترین پروڈیوسروں کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر یقیناً ساحرہ کاظمی ہوگی۔ نجات نامی ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں تھی ایک، نعمان اعجاز کا ڈرامہ تھا نجات، فیملی پلاننگ کے موضوع پر بنا گیا تھا، بہت خوبصورت پلے تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے لانگ پلے کی ڈائریکشن دی۔ ساحرہ کاظمی کا ڈائریکشن دینے کا انداز بہت خوبصورت تھا، اداکارہ بھی بہت خوبصورت تھیں، وہ طویل قامت اور نسوانیت سے بھرپور، تھوڑی سی مردانگی تھی ان کی آواز میں، تھوڑی آواز بھاری تھی، اور مردانہ پن کی یہ جھلک ہلکی سی ان کے چہرے میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوبصورت خاتون ہیں، اللہ ان کو زندگی دے۔ ساحرہ کاظمی بیٹی تھیں اداکار شیام کی، انڈین اداکار شیام، جو نوجوانی میں ہی ایک شوٹنگ کے دوران گھوڑے سے گر کر مر گئے تھے، اور وہ فلم تھی شبستان۔ دل لگی پرانی سریا کے ساتھ، اس میں آپ شیام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس شیام کو کہتے تھے بلی جیسی آنکھوں والا۔ بہرحال ساحرہ کاظمی ان کی بیٹی تھیں، اور یہی فن اپنے والد سے ان کو وراثت میں ملا۔ 1974 میں راحت کاظمی سے ان کی شادی ہوئی، ابھی تک بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔
اور یہ شوبز سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی میں سے ایک جتنی بھی جوڑیاں ہیں یہ سب سے زیادہ کامیاب جوڑی ثابت ہوئی، اور اس میں یقیناً راحت کاظمی کی بردبار شخصیت کا بھی دخل ہے، اور سارہ کاظمی بھی ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی۔ کبھی یوٹیوب پر سرچ کیجئے راحت کاظمی کے ڈرامے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے کیسے اداکار اپنے ناظرین کو ڈراموں میں پیش کیے ہیں، ان کی اداکاری دیکھ کر لطف آ جاتا ہے۔ پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب آپ نہیں کرتے، میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان میں اکثریت ان کی ہے جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا۔ سبسکرائب کر دیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔